بزرگان محترم اور برادران عزیز، یہ ذی الحجہ کا مبارک مہینہ ہے۔ بہت سے دینی شرعی احکام اس ماہ مبارک سے متعلق ہیں۔ سب سے پہلا حکم یہ ہے کہ جو بندہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ ذی الحجہ کا چاند نظر آنے کے بعد اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے۔ حدیث شریف میں اس کو بیان کیا گیا ہے، یہ ایک مستحب عمل ہے۔ اگر کوئی اس کی رعایت کرتا ہے، پابندی کرتا ہے تو اس کے لیے باعث اجر و ثواب ہے۔ اگر پابندی نہیں کرتا تو اس کے اوپر کوئی وبال نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے۔ لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے کہ یہ بڑی عجیب و غریب بات ہے، بال اور ناخن نہ کاٹنے کا قربانی کرنے سے کیا تعلق ہے؟ شارحین حدیث بیان کرتے ہیں کہ یہ ہے تو بظاہر بڑا عجیب و غریب حکم، لیکن یہ حکم بندگان خدا کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے شاد کام کرنے کے لیے دیا گیا ہے۔ انہی ایام میں ایک عظیم الشان عبادت مقدس سرزمین پر انجام دی جا رہی ہے، اس کو حج کہتے ہیں۔ حج ایک عاشقانہ عبادت ہے۔ حج فرض ہے مالداروں پر، لیکن حج کی شان یہ ہے کہ اس عبادت کو انجام دینے کے لیے غریب اور مفلس آدمی بھی بے چین و بے قرار ہوتا ہے۔ ہر صاحب ایمان کی تمنا ہوتی ہے، آرزو ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی اس کو زندگی میں صرف ایک مرتبہ اس مقدس سرزمین پر پہنچنے کا موقع عطا فرمائے، اور جو ایک مرتبہ اپنی نگاہوں سے بیت اللہ کو دیکھ لیتا ہے تو اس کی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالی بار بار اس کو حاضری کا موقع عطا فرمائے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ یہ عبادت یا اس مقدس سرزمین پر پہنچنا مال و زر پر موقوف نہیں ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے کہ مال و دولت والے ایک مرتبہ بھی حج کی سعادت سے مالا مال ہونے نہیں پاتے، اور جو غریب و مفلس لوگ ہیں بار بار ان کو اللہ تعالی حاضری کا موقع عطا فرماتے ہیں۔ شاعر کہتا ہے کہ رہین زر یہ سعادت نہیں خدا کی قسم، نصیب والے دیار حبیب جاتے ہیں۔ مکہ معظمہ سے اور مدینہ منورہ سے اہل ایمان کا ایک قلبی رشتہ و تعلق ہے۔ اسی بنا پر حجاج کرام کا جب قافلہ سوئے حرم رواں دواں ہوتا ہے تو جو جا چکا ہے اس کی حالت تو مت پوچھو، جو نہیں گیا ہے اس کے دل کے اندر بھی تمنائیں اور خواہشیں انگڑائیاں لینے لگتی ہیں، اور اس کے دل سے آواز نکلتی ہے خواہش دید کعبہ پھر اس بار بھی، ہائے افسوس دل میں دبی رہ گئی، قافلہ حاجیوں کا رواں دیکھ کر آنکھ میں آنسوؤں کی جھڑی رہ گئی۔ ابھی تو عمرہ کرنا بہت آسان ہو گیا ہے، لیکن 15-20 سال پہلے جب عمرہ کی اتنی آسانی نہیں تھی، صرف لوگ حج کے سفر پر جاتے تھے، تو بعض ایسے غریب و مفلس بھی گزرے ہیں جنہوں نے روزانہ کا ایک ایک روپیہ جمع کیا، اور جب اتنا پیسہ ہو گیا کہ وہ سفر حج کر سکیں تو فارم بھرا اور حج کے لیے وہ گئے۔ تو غریب اور مفلس آدمی بھی اس عبادت کے لیے جو بے چین و بے قرار ہوتا ہے، اور جو بھی اس سرزمین پر پہنچ جاتا ہے، افعال عمرہ ہوں یا ارکان حج ہوں، ان کی ادائیگی کر لیتا ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت کر لیتا ہے، تو پھر وہ تنہائی میں بیٹھ کر کے سوچتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ شکر ہے تیرا خدایا، میں تو اس قابل نہ تھا،
تو نے اپنے گھر بلایا میں تو اس قابل نہ تھا، گرد کعبہ کے پھرایا میں تو اس قابل نہ تھا، جام زمزم کا پلایا میں تو اس قابل نہ تھا، بارگاہ سید الکونین میں آ کر نفیس سوچتا ہوں کیسے آیا میں تو اس قابل نہ تھا۔ تو مقدس سرزمین پر اس وقت حج کی عبادت انجام دی جا رہی ہے۔ ہر شخص حج کے موقع پر میدان عرفات میں جو ہے جانے نہیں پہنچنے نہیں پاتا۔ حجاج کرام پر حج کے ارکان کی ادائیگی میں کچھ پابندی ہوتی ہے۔ ان پابندیوں میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنے بال نہ کاٹے، اپنے ناخن نہ کاٹے۔ تو جو نہیں جا سکا اپنے مقام پر ہے اور قربانی کا ارادہ رکھتا ہے، اس کو حکم دیا گیا ہے کہ بال اور ناخن نہ کاٹ کر تھوڑی سی ان حجاج کرام کی اپنے اندر مشابہت پیدا کر لو۔ تو میدان عرفات میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت جب ان کے اوپر برسے گی تو اس کے کچھ چھینٹے حجاج کرام کی مشابہت اختیار کرنے والوں پر بھی پڑ جائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس رحمت میں ان کو بھی شامل کر لیں گے۔ اس لیے حکم دیا گیا ہے کہ جو قربانی کا ارادہ رکھتا ہے قربانی سے فارغ ہونے تک اپنے بال اور ناخن کو نہ کاٹے۔ ان ایام میں ایک دوسرا حکم تکبیر تشریق پڑھنے کا ہے۔ ذی الحجہ کی 9 تاریخ سے لے کر کے ذی الحجہ کی 13 تاریخ کی عصر تک ہر نماز کے بعد ایک مرتبہ بلند آواز سے تکبیر تشریق پڑھنے کا حکم ہے۔ اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر وللہ الحمد۔ تکبیر تشریق کا حکم اسلام کی شان و شوکت کا مظاہرہ کرنے کے لیے ہے۔ مسجد میں نماز پڑھنے والے سارے ہی نمازی جب نماز سے فارغ ہو کر کے بلند آواز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑائی اور کبریائی کا نعرہ لگائیں گے تو اس سے اسلام کی شان و شوکت کا مظاہر ہوگا۔ تکبیر تشریق پڑھنا یہ حکم واجب ہے، مردوں پر بھی واجب ہے، عورتوں پر بھی واجب ہے۔ مردوں کے لیے بلند آواز سے پڑھنا واجب ہے، عورتوں کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے۔ مرد مسجد میں باجماعت نماز پڑھتے ہیں تو اگر کبھی وہ بھول جاتے ہیں، دوسرا پڑھتا ہے تو ان کو یاد آ جاتا ہے، بہرحال وہ تکبیر پڑھ لیتے ہیں، ترک واجب کے گناہ سے بچ جاتے ہیں۔ لیکن مستورات عورتیں جو گھروں میں نماز پڑھتی ہیں ان سے اکثر تکبیر چھوٹ جاتی ہے۔ پہلے تو ان کو یہ مسئلہ ہی نہیں معلوم ہے کہ تکبیر تشریق پڑھنا ان پر بھی واجب ہے۔ تو گھر کی مستورات کو بھی یہ مسئلہ بتلانا چاہیے کہ ان ایام میں تکبیر تشریق پڑھنا ان کے اوپر بھی واجب ہے، وہ بھی ہر فرض نماز کے بعد ایک مرتبہ آہستہ آواز سے تکبیر تشریق پڑھے۔ اور اگر ان کو یہ بات یاد نہیں رہتی ہے یا کوئی یاد دلانے والا نہیں ہے تو یاد رکھنے کی بہتر صورت یہ ہے کہ عورتیں گھر میں جہاں نماز پڑھتی ہیں وہ سامنے کی دیوار پر یہ تکبیر لکھ کر لگا لیں یا کسی سے لکھوا لیں، تاکہ سلام پھرنے کے بعد جب سامنے نگاہ پڑے گی تو تکبیر پڑھنا ان کو یاد آ جائے گی اور وہ بھی پڑھنے کا اہتمام کریں گی۔ پڑھنے کا اہتمام کر کے ترک واجب کے گناہ سے وہ بچ جائیں گے۔ اور تیسری عبادت اپنے اپنے مقام پر رہ کر کے مالدار بندے اپنے جانوروں کی قربانی کی شکل میں ایک عبادت انجام دیتے ہیں۔ یہ سارے کے سارے ایام، حج ہو، قربانی ہو، تکبیر تشریق ہو، یہ سب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اور اس کے خاندان کی عظیم و بے مثال قربانی کی یاد کو تازہ کرتے ہیں۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام توحید خالص کے علم بردار تھے اور ہر حال میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا مظاہرہ کر کے انہوں نے دکھایا۔ آج سے تقریباً 4000 سال پہلے عراق کے ایک شہر میں حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی ولادت ہوئی تھی۔ قدیم جغرافیہ میں اس شہر کا نام کلدانیہ ہے، آج اس کا نام بابل ہے۔
حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے جس ماحول میں آنکھ کھولی اس ماحول کو شرک اور بت پرستی کی نجاستوں سے آلودہ پایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام تو نبوت سے پیشتر بھی شرک سے بیزار رہے، بت پرستی سے دور رہے، اور نبوت و رسالت سے سرفراز کیے جانے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعوت توحید کا آغاز اپنے گھر سے کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنے باپ کے سامنے توحید کی دعوت پیش کی اور ان کو شرک اور بت پرستی چھوڑنے کی دعوت دی۔ جس شفقت سے اور محبت بھرے انداز میں اور ادب و احترام کا لحاظ رکھتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ کو بات سمجھائی، قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے اس کا تذکرہ فرمایا۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اپنے باپ سے مخاطب ہو کر کہا، یا ابتی لم تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا۔ اے ابا جان، آپ پتھر کی مورتیوں کی عبادت کیوں کرتے ہیں جو نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ کسی حاجت و ضرورت میں تمہارے کام آ سکتی ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید کہا کہ اے میرے پیارے ابا جان، میرے پاس ایک ایسا علم آ چکا ہے جو آپ کے پاس نہیں آیا ہے، آپ میری اتباع اور پیروی کیجئے، میں آپ کو صراط مستقیم اور راہ قویم دکھانا چاہتا ہوں۔ اسی پر اکتفا نہیں کیا بلکہ اور آگے بڑھ کر کہا کہ اے میرے پیارے ابا جان، آپ شیطان کی پرستش مت کیجئے، بے شک شیطان خدائے رحمان کا بڑا ہی نافرمان ہے۔ اور آخر میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات بیان فرمائی کہ اے میرے پیارے ابا جان، مجھ کو اس بات کا اندیشہ ہے کہ کہیں آپ بتوں کی پرستش کے اندر لگے رہیں اور خدائے رحمان کی طرف سے کوئی عذاب آ کر کے آپ کو نہ پکڑ لے، پھر تو آپ بھی شیطان کے دوست مددگار بن جائیں گے۔ ایک بت پرست اور مشرک باپ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی توحید پر مبنی یہ حقیقت پسندانہ باتیں ذرا بھی پسند نہیں آئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تحریک کو مٹانے کے لیے، ان کی آواز کو دبانے کے لیے طاقت و قوت کا سہارا لیا، دھمکی دی، کہا کہ راغب انت عن آلہتی یا ابراہیم، اے ابراہیم کیا تم میرے معبودوں سے بیزاری کا اظہار کرتے ہو؟ اور اگر تم ان باتوں سے باز نہیں آئے تو میں تم کو پتھروں سے مار مار کر سنگسار کر دوں گا، اور جاؤ ایک زمانہ دراز تک کے لیے مجھ سے جدا ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ نے گھر چھوڑ دینے کا اشارہ دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے باپ کو سلامتی کی دعا دی، گھر سے باہر نکل گئے اور دعوت توحید کے دائرے کو وسیع کیا۔ ابھی مخاطبت گھر میں اپنے والد سے تھی، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے قوم کے لوگوں کو دعوت دی، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا، ان سے پوچھا ما هذه التماثيل التي انتم لها عاکفون، ان پتھر کی بے جان اور بے حقیقت، یہ پتھر کی بے جان اور بے حقیقت مورتیاں کیا ہیں جن کی تم لوگ عبادت کرتے ہو، جن پر تم لوگ ڈٹے بیٹھے ہو؟ تو قوم کے لوگوں نے جواب دیا کہ ہم کو کچھ معلوم نہیں، ہم نے اپنے آباء و اجداد کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے ہم بھی کر رہے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ پر پورے اعتماد و بھروسے کے ساتھ میں ایک بات دو ٹوک انداز میں کہہ دی، اور یہ پیغمبر ہی کا جگر اور پیغمبر ہی کا حوصلہ ہو سکتا ہے کہ جس ماحول میں اس کی ہمنوائی کرنے والا کوئی نہ ہو، ایک صاف بات کو صاف انداز میں کہہ دے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا لقد کنتم انتم وآباؤکم فی ضلال مبین، یعنی تم بھی اور تمہارے آباء و اجداد بھی سب کے سب کھلی ہوئی گمراہی مبتلا ہو۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کہی تو قوم کے لوگ سٹ پٹائے
اور حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم ہمارے پاس دین حق لے کر کے آئے ہو یا ایسے ہی ہنسی مذاق کر رہے ہو؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ یہ ہنسی مذاق نہیں ہے، بلکہ میں حق بات تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں۔ تمہارا رب وہ ہے جو آسمانوں اور زمینوں کا مالک ہے، یہ پتھر کی مورتیاں، پتھر کے اپنے ہاتھوں سے بنائے ہوئے بت، یہ تمہارے معبود نہیں ہیں۔ اور حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے ان کو آگاہ کر دیا کہ دیکھنا، جب مجھ کو موقع ملے گا تو میں تم پر ان معبودان باطل کی حقیقت کو واضح کر دوں گا، ان کا علاج کر دوں گا۔ قوم کے جشن کا، تفریح کا، تہوار کا، میلے ٹھیلے کا کوئی دن آیا، سارے کے سارے لوگ جو جشن منانے کے لیے شہر سے باہر چلے گئے۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام اس شہر کے بت خانے میں داخل ہوئے۔ پتھر کی مورتیوں کے سامنے کھانے پینے کی چیزیں رکھی ہوئی تھیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے کہا الا تاکلون، یہ کھانے پینے کی چیزیں تمہارے سامنے رکھی ہوئی ہیں، تم ان کو کھاتے نہیں ہو؟ تمہارے عقیدت مندوں نے کتنی عقیدت کے ساتھ میں یہ چیزیں تمہارے سامنے لا کر کے پیش کی، ان کو کھاؤ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جانتے تھے کہ ان کے اندر حس و حرکت نہیں ہے، لیکن ایسا انہوں نے اتمام حجت کے لیے کہا الا تاکلون ما لکم لا تنطقون، تم کو کیا ہو گیا ہے، تم میری باتوں کا جواب کیوں نہیں دیتے؟ پھر کلاڑی اٹھائی اور بتوں کو توڑ دیا۔ جو سب سے بڑا بت تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کو نہیں توڑا، اس کو محفوظ رکھا، اور کلاڑی بھی اس کے گلے میں لے جا کر کے ٹانگ دی، لٹکا دی، تاکہ لوگ واپس آئیں اور دیکھیں کہ چھوٹے چھوٹے بت اوندھے پڑے ہیں اور بڑا بت صحیح و سالم ہے، تو کسی دوسرے کی طرف ذہن و دماغ جائے اس سے پہلے وہ بڑے بت سے ہی سوال و جواب کر لیں۔ قوم کے لوگ واپس آئے تو دیکھا ان کے بتوں کا برا حال ہے، آپس میں چہم گوئیاں کرنے لگے کہ ہمارے بتوں کے ساتھ میں کس نے ایسا کام کیا، یقیناً وہ ظالموں میں سے ہے۔ کچھ لوگوں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تذکرہ کیا کہ ہو نہ ہو یہ انہی کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم کے سامنے طلب کیا گیا، بلایا گیا اور ان سے سوال کیا گیا اَأَنْتَ فَعَلْتَ هَذَا بِآلِهَتِنَا يَا ابراہیم، اے ابراہیم ہمارے معبودوں کے ساتھ میں کیا یہ معاملہ تم نے کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ بل فعلوا کبیرہم ھذا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ایسا لگتا ہے کہ اس بڑے بت نے یہ کام کیا ہے، فاسألوہم ان کانوا ینطقون، اور اگر وہ بات چیت کرتے ہوں تو اب انہی سے پوچھ لو۔ قوم کے لوگ بڑی عاجزی کرتے ہوئے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے گویا ہوئے کہ اے ابراہیم تم کو یہ معلوم ہے کہ یہ بے جان ہیں، ان کے اندر حس و حرکت نہیں ہے، یہ بات چیت نہیں کرتی ہیں، سوال و جواب نہیں کرتی ہیں، تو اس مصیبت میں ہم گرفتار ہو گئے ہیں، تم ہی اس کا کچھ حل نکالو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام تو ایسے ہی موقع کی تلاش میں تھے کہ جب مجھ کو موقع ملے تو توحید کی دعوت ان کے سامنے پیش کروں تاکہ ان کو بات سمجھ میں آ جائے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ اُفٍّ لَكُمْ وَلِمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ أَفَلَا تَعْقِلُونَ، افسوس ہے تم پر بھی اور تمہارے ان معبودوں پر بھی جن کی تم عبادت کرتے ہو، کیا اتنی واضح بات جو ہے تم کو سمجھ میں نہیں آتی؟ بات ان کو سب کچھ سمجھ میں آ گئی، لیکن پھر بھی شیطان نے ان کو دعوت توحید قبول کرنے نہیں دیا، اور شیطان نے ان کو یہ بات سجائی کہ بڑی آگ جلا کر کے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نذر آتش کرو، حرقوہ وانصروا آلہتکم ان کنتم فاعلین، ان کو نذر آتش کرو، آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی مدد و نصرت کرو، اگر تم کو کچھ کرنا ہی ہے تو ایسا کر گزرو۔ بڑی آگ جلائی گئی، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس کے اندر ڈال دیا گیا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی اللہ کا نام لے کر کے اس آگ کے اندر داخل ہو گئے، لیکن وہ آگ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے باغ ثابت ہوئی۔ صحیح و سالم آگ سے نکل گئے تو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ ہجرت کرو، وطن چھوڑ دیا، ملک عراق سے نکلے، ملک مصر ہوتے ہوئے ملک شام چلے گئے۔ ملک عراق سے نکلتے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی تھی رب ہب لی من الصالحین،
یعنی اے میرے رب مجھ کو ایک نیک و صالح فرزند عطا فرمائیے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا بارگاہ خداوندی میں قبول ہوئی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شکل میں ایک بیٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ہاں پیدا ہوا۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر 12 یا 13 سال کی ہوئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا حکم آیا کہ اس فرزند کے گلے پر چھری چلا دو۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے اس حکم کی بھی تعمیل کی۔ وادی منا میں لے جا کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبح کرنے کے لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان کے گلے پر چھری رکھ دی۔ اللہ کے حکم سے حضرت جبرائیل علیہ السلام جنت کا ایک دمبا لے کر کے آئے، حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ہٹا کر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی چھری کے نیچے اس دمبے کو رکھ دیا، اور وہ چھری حضرت اسماعیل علیہ السلام کے گلے پر چلنے کی بجائے اس دمبے کے گلے پر چلی۔ قربانی کی یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے اس کا بدل جانوروں کی قربانی کو قرار دے دیا، اور اس جانوروں کی قربانی کے ذریعے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یادگار کو قائم رکھنے کا حکم دیا۔ حدیث شریف میں صحابہ کرام نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ قربانیاں کیا ہیں؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت یعنی ان کی یادگار ہیں۔ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قربانی میں ہمارے لیے کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قربانی کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی ہے۔ صحابہ کرام نے پھر پوچھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اگر جانور اون والا ہو تو اس میں کیا ہے؟ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اون کے ہر ریشے کے بدلے میں ایک ایک نیکی ہے۔ قربانی کے ایام میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ عمل جانوروں کی قربانی کا نذرانہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کرنا ہے۔ یہ قربانی ہر سال اہل اسلام کو ایک سبق دینے کے لیے آتی ہے۔ قربانی کے ایام جب آتے ہیں تو اہل اسلام کو یہ سبق دیا جاتا ہے کہ تم اپنے دلوں کے اندر اپنی خواہشات کو قربان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ پیدا کرو۔ اگر اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ قربانی کے ذریعے سے پیدا ہو رہا ہے تو یہ قربانیاں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہیں۔ اگر اطاعت و فرمانبرداری کا جذبہ دل کے اندر قربانی کرنے کے باوجود بھی دلوں کے اندر جو پیدا نہیں ہو رہا ہے تو یہ قربانیاں سمجھنا چاہیے کہ عند اللہ مقبول نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم کو پورا کرنے کے لیے اپنی خواہشات کو قربان کرنا پڑتا ہے۔ یہ قربانی اسی بات کے لیے ایک رمز ہے، ایک اشارہ ہے کہ آج اللہ کے حکم پر ہم جانور کے گلے پر چھری چلا رہے ہیں۔ کبھی اللہ تعالیٰ کا حکم پورا کرنے کے لیے ہم کو یہ چھری اپنی خواہشات کے گلے پر چلانا پڑے تو ہم اس سے بھی دریغ نہیں کریں گے، اپنی خواہشات کو قربان کر دیں گے، اور ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے مطیع و فرمانبردار بندے بن کر کے زندگی گزاریں گے۔ قربانی کے وقت جو دعا پڑھی جاتی ہے اس کے اندر بھی ہم لوگ اسی بات کا اظہار اور اقرار و اعتراف کرتے ہیں کہ ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، یعنی میری نماز، میرا روزہ، میری عبادت، میرا جینا مرنا سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے، لا شریک لہ، جس کا کوئی شریک نہیں، وَأَنَا عَلَى ذَلِكَ مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور میں سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر جھکانے والا ہوں۔ تو قربانی بندگان خدا کو اسی جذبے کے تحت میں جو ہے کرنی چاہیے۔ اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے بھی، آپ تمام حضرات کو بھی ان حقیقتوں کے سمجھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔